اور جو نبی کے کہنا نہیں مانتا ہے وہ یقیناً مسلمان تو کھری ہوتا ہے لیکن اس کی موت مسلمان پہ نہ ہوگی. نام رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور خالی کلمہ ایکلا پڑھ لیا تو بھی مسلمان نہیں ہوگا. ایمان مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اسلام کے دامن کو تھامنے والا, اسلام کو ہر حال میں جاننے والا. تم سوچ لو, میں سوچ لوں کہ خالی ہم کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات خلاص ہو مسلمان ہو گئے. نہیں, کلمہ ایک ایمان کا حصہ ہے, وہ ایمان نہیں ہے. یعنی یہ ایمان نہیں ہے. کلمہ ایمان کا حصہ ہے, نماز ایمان کا حصہ ہے, قرآن ایمان کا حصہ ہے, قربانی ایمان کا حصہ ہے, حج عمرہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس ایمان کو سنبھالنے کے پہلے, قرآن کو پڑھنے کے پہلے, نماز کو پڑھنے کے پہلے, قربانی حج کرنے کے پہلے, صدقہ خیرات پڑھنے کے پہلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو کلمہ بھی عطا نہیں کرا کسی کو, اس کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انسانیت بتائی. کیا بتائی؟ انسانیت. انسانیت کا مطلب ہوتا ہے تمہارے میرے اخلاق. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے تمہاری میری سوچ. ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک پودا ہم اگر گاڑ دے زمین میں تو اس کو ایک جانور بکری سے بھیڑ سے اس سے بچا کے رکھے. کوئی بچہ بھی اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بیٹا رک جا, پودا چھوٹا ٹوٹ جائے گا. ایک چھوٹا پودے کی طرح انسان کو اپنے اخلاق بتانے چاہیے. جس بندے کے اندر اچھی سوچ نہیں ہوتی ہے, اچھی اخلاق نہیں ہوتے ہیں, وہ یقیناً مسلمان کی موت تو کیا وہ انسانیت کی موت بھی نہیں مرتا ہے. صحیح ہے, بے شک بے شک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اظہار نہیں کرا, نبوت کا اظہار نہیں کرا, کیونکہ نبی تھے, رسول ہے, نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, لیکن آپ نے دنیا میں بتایا نہیں, 40 سال کے بعد بتایا کہ میں نبی رسول ہوں. کیا اس کے پہلے آپ نے کوئی کام کرا تمہاری میری طرح؟ جی ہاں کرا, لیکن کیسا کیا؟ ہر حال میں آپ نے سچ بولا. کیا کرا؟ ہر حال میں سچ بولا, اور ہر حال میں کسی کے دل کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کری. ہر حال میں کسی کا بھی دل خوش کیا آپ نے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھی, کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی. کسی کو تکلیف پڑتی تو آپ کے پاس کھیسے میں ہوتا تو آپ دیتے, نہیں دیتا تو اس کے لیے اللہ کے پاس دعا کرتے. آج ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اخلاق نہیں ہے. آج تم اور میں دیکھو, آج ہمارے گھروں میں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں ہمارے گھر کے اندر ہمارا خادم یعنی ہمارا آدمی کیوں بھائی روزی پہ جاتا ہے, اس کی روزی برابر نہیں چلتی ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کے اندر ہماری تندرستی نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بدن میں تکلیف ہے؟ بھائی بس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اخلاق بدلت کر دیے. کیوں بھائی ہمارے اتنا کمانے کے باوجود بھی, اچھے سے اچھا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں آتا تو ڈھیر سارا ہے, لیکن کہاں چلے جاتا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں پتہ نہیں چلتا ہے بھائی؟ بھائی تمہارا ہاتھ کا پیسہ لایا ہوا تمہارے پاس سے کیسے خلاص ہو جاتا ہے؟ بھائی اس سے خلاص ہو جاتا ہے کہ کماتے تو اچھے ہیں لیکن گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں. بچے بیمار نہیں ہوتے تو چند دن کام چلتا ہے بہت اچھا سا, پھر کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. بھائی کیوں نہیں چلتا؟ بھائی اس لیے کہ بھائی کیا معلوم کیا تھا, یہاں رکھا تھا فلانی چیز ہمارے گھر میں سے چوری ہو گئی, چھیلے چوری ہو جائے گی, کوئی چور لے جائے گا, یا ہمارے پیسے گر گئے, یا کوئی ہمارا پیسہ دبا کے بیٹھ گیا. یہ کس نے کیا؟ بولے فلاں نے نہیں کیا, اس نے دبا لیا, بھائی اس نے چوری کر لی. بھائی ہمارا بیماری آ گئی. بیماری کبھی اللہ نے نہیں چاہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ میرے بندوں کے ساتھ میں کوئی غلط سلوک کروں. اللہ فرماتا ہے کہ اے ماؤ اور اے بیٹو, اے ماؤ, اے دنیا کے ماؤ, اے دنیا کے باپاؤ, تمہاری اولاد سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. اے دنیا کی ماں سن لو, جس وقت تمہارے پاس اولاد ہوتی ہے وہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی میں بتا دیتا ہوں, اے ماں رک, تیرے بیٹے سے میں محبت کتنی کرتا ہوں کہ دیکھ اس کو بھوک لگ گئی ہے, دودھ پلا دے. سبحان اللہ. تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو سو رہا ہے, میں کیسے دودھ پلاؤں؟ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت ماں کو پتا چل جائے گا کہ بچہ تو چولہے میں سو رہا ہے, نیچے زمین پہ سو رہا ہے, لیکن اس کے آنچل میں سے اللہ دودھ پھوڑ دیتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, بے شک. کہ دیکھ تیرا بچہ بھوکا ہے. جب تو یہاں سے معلوم پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے.
चाहे वो इंसान में औरत हो या मर्द, अल्लाह की मोहब्बत का। अब इतनी मोहब्बत करने के बाद क्या अल्लाह तुम्हारे घर बीमारी दे सकता है? तुम और मैं एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, हमारी बहन बेटी माँ से, तो उसको कभी तकलीफ देखते नहीं हम। भाई मेरी बेटी को तकलीफ हो गई है, मैं अब भी हाल इसको बड़े से बड़ा दवाखाना ले आता हूँ। भाई मेरी बेटी को किसी ने गलत बात बोला है, मैं उसका 4 जवाब देकर आऊंगा। तो अल्लाह तो तुमसे और मुझसे, हमारी बहन बेटी से ज्यादा अल्लाह हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो उसको कैसी तकलीफ होगी? लेकिन वो फरमाता अल्लाह तबारक व तआला कि ये सब तकलीफ मेरे घर से नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से बना रखी है। सही है, क्या कर रखी है? अपने हाथों से अपने हाथों से तकलीफ बना रखी है। कभी माँ को बीमार करवा दिया, तो कभी बेटी को बीमार करवा दिया, तो कभी खुद बीमार हो गए, तो कभी घर में तकलीफ ला के रख दी, तो कभी हमने बेइज्जती कर दी, कभी बेइज्जती करवा दी। आज तुम देखो ज्यादा से ज्यादा दौर हमारा कहना चल रहा है कि कोई बेटी अपनी माँ बाप के कहने बराबर नहीं है। बेशक, कुछ ही 100 घर के अंदर से 10 घर ऐसे होंगे जिनके बेटे और बेटी जवान जो अपने माँ बाप का सही तरह से कहना मानते होंगे। सही है, बेशक। आज 80% 90% के ऊपर कोई जवान छोकरा जवान छोकरी अपनी माँ का बराबर कहने मानने तैयार नहीं है, उनके सामने खड़े हो जाने तैयार है। सही है, क्यों? बेशक। क्या अल्लाह चाहता था ऐसा? नहीं, अल्लाह कभी नहीं चाहता था ऐसा हो जाए, लेकिन बंदा खुद चाहता ऐसा हो जाए। तो क्यों ऐसा चाहा उसने? इसलिए चाहा कि उसने अल्लाह का अतीउल रसूल को नहीं माना, यानी अल्लाह का कहना नहीं माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना। अगर अल्लाह के रसूल का कहना माना होता तो यकीनन हमारे घरों के अंदर ना बीमारी होती, ना सिगारी होती, ना हमारे को चोरी होती, ना चुगलीखोरी होती, ना हमारी बहन बच्ची बेटी हमारी इज्जत को दाग लगाती। बेशक, क्योंकि अल्लाह हमारी हर हाल में रहमानियत से मदद करने तैयार है। वो बेशक, क्या तैयार है? मत करो। उसने फरमा दिया अतीउल्लाह अतीउर रसूल, मैं तुमको छेलने तक मौका दूंगा, चाहे तुम मेरी नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, मेरी कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा हज करो उम्रा करो या ना करो, तुम रोजा रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहोगे जब तक सांस दे रखूंगा मैं, कि जब तक तुम माफी ना मांग लो। बेशक। और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है माफी मांगने का, बेशक, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। ये सब तकलीफ का कारण एक ही हमारे घर में कि हमने सही तरह से हमारे बच्चों को खुद हमने नमाज पढ़कर नहीं बताया। सही है, बेशक। क्या नहीं बताया? अगर हम माँ बाप बनकर नमाज पढ़ते तो यकीनन हमारा लड़का हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने आता। हम अगर माँ बन के घर में नमाज पढ़ते तो हमारी बेटी भी हमारे साथ नमाज पढ़ती। आज हम माँ बापों ने नमाज छोड़ रखी है तो हमारे बच्चे छोड़ते किस बात का? तुम तो गफलत में रह गए, लेकिन अपने बच्चों को गफलत में कर दिया। भाई बच्ची है, भाई तेरा हर शौक पूरे करना तैयार हूँ, मेरी बेटी को शादी में अच्छी से अच्छी चीज दूंगा, भाई ये सब तो यहाँ रह जाएगा। ए बाप, ए माँ और ए बेटी, ए बच्चा, तू तोहफा ले तो अपने बाप से ये ले, ए बाप तोहफा दे तो वो दे, ए बेटी तू माँ से तोहफा ले तो दुनिया क्या लेती वो तोहफा ले, जो तुझे बाप कयामत के दिन और कब्र के अंदर आसान कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह। और दुनिया के अंदर तेरी अगर कोई औलाद हो तो तुझ पे वो औलाद जुल्म ना करे, तुझ पर रहमत बनकर छा जाए। सुभान अल्लाह। और वो रहमत बनकर छाने का कारण है सिर्फ